عارف ایک رات اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کے آس پاس پرانا فرنیچر تھا۔ ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا جو دھیرے دھیرے فلکر کر رہا تھا۔ تبھی ایک عجیب سا شور سنائی دینے لگتا ہے، جیسے کوئی چیز روم کے اندر گھنٹی کی آواز کر رہی ہو۔ عارف کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس اس کا مائنڈ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تبھی اچانک روم میں کافی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس کے چہرے پہ ایک اسٹرینج چل محسوس ہوتا ہے۔ عارف کا من گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچانک ایک پرانی تصویر کے سامنے سے کچھ شیڈوز آتے ہیں۔ وہ شیڈو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتی ہے اور پھر ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عارف کا دل بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ڈر دکھائی دینے لگتا ہے۔ تبھی وہ شیڈو پوری طرح سے اس کے سامنے آ کر ایک کریچر میں بدل جاتا ہے۔ کریچر کے چہرے کا رنگ بلیک وائٹ تھا، بس ایک انداز تھا جو عارف کے دل میں ایک زوردار ڈر ڈال دیتا ہے۔ عارف کا چہرہ بالکل پیل ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ اور باڈی فریز ہو جاتی ہے۔ عارف کریچر اپنی پرانی اور ٹوسٹڈ لمبس کو اس کی طرف بڑھاتا ہے اور بولتا ہے، میں تیرا سب سے بڑا ڈر ہوں، تو جہاں پہ جائے گا میں وہی آؤں گا۔ عارف اپنے پیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اس کریچر نے انہیں بھی مار دیا تو؟ یہی سوچتے ہوئے اس کا دماغ پوری طرح سے فریز ہو جاتا ہے اور وہ کریچر اس کے سامنے بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر اچانک اس کریچر کے ہاتھ سے بلائنڈنگ لائٹ نکلتی ہے اور وہ کریچر دھیرے دھیرے عارف کے سبھی قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست اور فیملی ممبرز کریچر کے ہاتھ سے مرتے دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کریچر ان کو ایک کے بعد ایک کر کے مارنے لگتی ہے اور عارف صرف ہیلپ لیسلی دیکھ رہا ہے۔ وہ کریچر ان کو مارنے کے بعد ان سب کی ڈیڈ باڈی میں سے خون اور ڈارکنیس نکال رہا ہوتا ہے۔ عارف کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے اور وہ کریچر کو رکنے کے لیے کہتا ہے، لیکن کریچر اس کے آس پاس سے اور زیادہ انٹینس ڈارکنیس چھوڑ دے گا۔ عارف کے چہرے پہ درد اور گھبراہٹ ہے۔ جیسے ہی کریچر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک زور سے بجلی گرتی ہے۔ بجلی کی آواز اور ساتھ میں بارش کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے۔ عارف کا پورا دماغ اب ریلیکس ہو جاتا ہے، جیسے وہ اپنے بیڈ پر واپس سو رہا ہو۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیڈ پر بالکل سیف سویا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھ کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ مکمل طور پر خون سے رنگے ہوئے تھے۔